بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبھی طالب علم اسکول سے باہر جا چکے تھے۔ آج میری طبیعت تھوڑی بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ اٹھ کر اسکول آئی تھی۔ اماں کو کئی بار منع بھی کیا کہ آج چھٹی کر لیتی ہوں، مگر اماں نے کہا کہ اب تمہارے میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں، اسی لیے اسکول تو تمہیں جانا پڑے گا۔ اماں میری پڑھائی کے متعلق کافی سخت تھی، کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر نوکری کروں اور ابا کا سہارا بنوں۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ صرف 15,000 روپے تھی، جس میں ہمارا گزارا بے حد مشکل تھا۔ ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر اس شہر میں آ کر بس گئے تھے۔ یہ شہر بھی کچھ خاص بڑا نہیں تھا، مگر پھر بھی ہمارے گاؤں سے بہتر ہی تھا۔ یہاں پر اچھے اسکول تھے۔ اماں نے یہاں آتے ہی مجھے اسکول میں داخلہ دلا دیا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر مجھے اسکول بھیجنے لگی تھی۔ میں یوں تو بہت ذہین تھی، پڑھائی میں کافی اچھی تھی، مگر یہ اسکول مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہاں کا چوکیدار، جس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ہونٹ کالے کوئلے جیسے، اس سے مجھے عجیب سی گھن محسوس ہوتی تھی۔ میں اکثر اسے نظر انداز کر کے گزر جایا کرتی تھی۔ میں محسوس کرتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر جب بھی میں اس کے قریب سے گزرتی تو بہت تیز رفتاری سے وہاں سے گزر کر چلی جاتی۔ اگر وہ کچھ کہنا بھی چاہتا تو میں سنی انسنی کر دیتی۔ میں اکثر دیکھتی رہتی تھی کہ وہ کم عمر لڑکیوں کو روک کر نہ جانے انہیں کیا کہتا ہے۔ وہ لڑکیاں بہت خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور فوراً وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ مجھے اس کی نیت پر شک تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت صاف ظاہر ہوتی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام ٹیچرز اس بات کو اگنور کرتے تھے، حالانکہ ان کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے تھا کہ اس چوکیدار کی کیا حیثیت ہے کہ وہ بچیوں کو روک کر ان سے بات کرے، ان کے گھریلو مسائل کو ڈسکس کرے۔ گھر کے حالات میرے بھی بہت خراب تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی روزانہ اسکول چلی جاتی تھی تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر کے میں کچھ بن جاؤں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی ہرگز نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے اماں اور ابا کا سہارا بنوں گی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی مجھ پر اتنے ستم ڈھائے گی کہ میں بے بس ہو کر رہ جاؤں گی، اور اتنی کم عمری میں ہی میں اس ظالم چوکیدار کی ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی۔ آج جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو اماں میرے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ ناشتے میں بھی کیا، صرف چائے اور پراٹھا۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا۔ آج مجھے اپنا وجود بہت گرم محسوس ہو رہا تھا اور میرا دل بھی بہت بے چینی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، جیسے آج کوئی انہونی میرے ساتھ ہونے والی تھی۔ میرا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آج اسکول جاؤں۔ میرے محلے کی تمام لڑکیاں صبح کو بس پر اسکول جایا کرتی تھیں۔ میں اکیلی لڑکی تھی جو پیدل چل کر اسکول جاتی اور اپنے پیسے بچاتی تھی تاکہ برے وقت میں میری ماں کی دوائیوں کے کام آ سکے۔ اماں کو آدھے سر کے درد کی بیماری تھی۔ وہ اکثر اس سر درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ابا بھی ہمیشہ ان کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ ان کی دوائی وقت پر چلتی رہے۔ ہم اپنی بہت ساری خواہشات اس لیے بھی دبا لیتے تھے تاکہ اماں کی بیماری کی دوا آ سکے۔ اماں ہی تو ہم سب کا واحد سہارا تھی جو اس گھر کو چلا رہی تھی، کیونکہ اماں کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اس نے مجھ میں ہی اپنا بیٹا دیکھا تھا۔ میں دیکھتی آ رہی تھی کہ اماں کو بیٹے کی بہت چاہ تھی، مگر خدا کو یہی منظور تھا کہ ہم صرف 2 بیٹیاں ہی اماں کے نصیب میں آئی تھیں۔ میری چھوٹی بہن صرف 4 سال کی تھی اور وہ اماں کے ساتھ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میں اب 16 سال کی ہو گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی اماں نے صرف اسی چاہ میں پیدا کی کہ اللہ کرم کرے اور ہمارا بھائی آ جائے، مگر خدا کو یہی منظور تھا۔ میں نہا دھو کر فریش ہوئی اور اماں نے میرا ناشتہ میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے بے دلی کے ساتھ صرف 2 نوالے پراٹھے کے کھائے اور آدھا کپ چائے کا پی کر میں اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے میری طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ میں نے بمشکل کلاس اٹینڈ کی اور میرا سر چکرانے لگا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی۔ ساری لڑکیاں تیز تیز رفتار کے ساتھ اسکول سے باہر نکل رہی تھی، جبکہ میرے قدم میرا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھیں اس خالی اسکول میں بند ہو گئیں جہاں پر صرف وہ خبیث چوکیدار ہی موجود تھا، اور اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ میری بے بسی کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر جب وہ اپنے گھٹیا ارادوں میں کامیاب ہو گیا تو اس نے میرے منہ پر پانی کی بوتل انڈیل دی، جس سے میں کچھ ہوش میں آئی۔ اس پانی کا مجھ پر گرنا تھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔
میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی اور وہ خبیث آدمی خباثت کے ساتھ ہنس رہا تھا اور کہنے لگا کہ کیسے تو مجھ سے نظریں چرا کر بھاگتی تھی، آج میں نے تجھے حاصل کر ہی لیا۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا چل اب باہر جا، مجھے اسکول کو تالا لگانا ہے۔ میں پہلے ہی بہت مشکل کے ساتھ چل کر یہاں آئی تھی اور اب جانا تو مجھے مزید کٹھن لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ یہ ساری بات جا کر میں اماں کو فوراً ہی بتا دوں گی، پر پھر اماں کی بیماری کا خیال آیا، کیونکہ اماں جب بھی کوئی ایسی بات سن لیتی تو انہوں نے فوراً ہی سر میں درد کر لینا تھا۔ کیونکہ اماں جب بھی کوئی پریشانی کی بات سن لیتی تو فوراً ہی ان کے سر میں درد ہو جاتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی تھی۔ میں اماں کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بات میں ساری عمر اپنے دل میں دبا کر رکھوں گی اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دوں گی کہ اس چوکیدار نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ لگ گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ چوکیدار مجھے جلدی جلدی سے جانے کے لیے بول رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس چوکیدار کو وہیں پر گولی مار کر قتل کر دوں جس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں ارد گرد دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ اس وقت اسکول سے مجھے نکلتے ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اسکول اس وقت تک ویران ہو چکا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی میرے اور اس چوکیدار کے علاوہ نہیں تھا۔ میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کسی نے بھی اسکول سے نکلتا اس چوکیدار کے ساتھ دیکھ لیا تو ضرور مجھ پر شک کی نگاہ ڈالے گا۔ میں اپنے دل میں ہی ڈر رہی تھی، پر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ ہمارا اسکول ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں پر زیادہ تر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے شہر کے بازار اور دکانیں شہر کی دوسری سائڈ تھیں اور اسکول کو خاص طور پر ان شور شرابے والی چیزوں سے ہٹ کر ہی بنایا گیا تھا۔ میں اب سارے راستے دل ہی دل میں یہ دعا کرتی آ رہی تھی کہ اللہ کرے یہ میری بات ہمیشہ راز میں ہی رہ جائے اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ میں دنیا میں کسی کو بھی اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی تو مجھے اپنے چچا کی آواز سنائی دی، جو کہ اماں کے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ آپ کو لڑکی کو اس طرح اب گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی باہر نہیں جاتی اور نہ ہی پڑھی لکھی ہے، اس لیے اب آپ کو اپنی بیٹی پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ پورے 16 برس کی ہو چکی ہے اور 2 سالوں کے بعد ہی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے آ جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے چچا کے بیٹے کی منگیتر تھی اور ہمارے ہاں بچپن میں ہی منگنی کر دی جاتی تھی، اسی لیے میرے چچا میری امی سے اب میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ چچا کی بات سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، ہمیشہ نوکری کر کے اماں اور ابا کا سہارا بنوں گی، پر اب مجھے اپنی زندگی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کو کسی کے سہارے جینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اماں کو بول دوں گی کہ چچا کو شادی کے لیے ہاں کر دیں، کیونکہ اگر یہ بات کسی کو بھی معلوم ہو گئی کہ چوکیدار نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے تو شاید پھر تو میرے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اور میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہ جاؤں گی۔ پر اماں چچا کو صاف انکار کر رہی تھی کہ میری شبانہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، وہ پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی جب تک مکمل نہیں ہو جاتی میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ شبانہ پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرے گی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگوں کو شادی کی اتنی جلدی ہوگی۔ اماں کی باتوں کے سامنے چچا کو ہار ماننی پڑی اور وہ ناراض ہو کر ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میں نے دروازے سے چچا کو نکلتے دیکھا تو وہیں پر ان کو سلام بول دیا۔ چچا نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی تو اماں دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی کہ اماں کو پتہ چل چکا ہے کہ مجھے کچھ ہوا ہے۔ اماں نے مجھے آواز دی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پر اماں نے ذرا انتظار نہ کیا اور مجھے کہا کہ نہیں، ابھی اور اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر کر میری قمیض کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ اماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ شبانہ بیٹی گھبراؤ نہیں، میں تمہاری زندگی یوں برباد ہونے نہیں دوں گی۔ میں اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ تمہارے خواب پورے ہونے میں تمہاری آخری کوشش تک مدد کروں گی۔
میں تمہارے چچا سے تو کیا، میں اس پوری دنیا سے لڑ جاؤں گی، پر تمہاری زندگی برباد ہونے سے ضرور بچاؤں گی۔ اماں کو لگ رہا تھا کہ میں چچا کی باتیں سن کر روئے جا رہی ہوں، کہ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو جائے گی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، پر بات تو کچھ اور ہی تھی۔ میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی، اسی لیے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں اماں کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے دھیمی سی آواز میں اماں کو بول دیا کہ اماں، چچا کو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میری یہ بات سن کر اماں حیران رہ گئیں کہ آخر میں ایسے کیسے بول سکتی ہوں۔ اماں نے مجھے کہا کہ شبانہ، تو ہوش میں تو ہے، بول کیا رہی ہے کہ میں تمہاری شادی اسی عمر میں کروا دوں؟ میں نے اماں کو کہا کہ ہاں اماں، میں ہوش میں ہوں اور میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ کو چچا کو شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ میں ایسا بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے زاروں قطار روتی رہی۔ اماں میرے دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا بات ہے، کیا چچا نے یا اس کے بیٹے نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے یا ڈرایا دھمکایا ہے؟ پر ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ اماں کو غلط فہمی ہو رہی تھی کہ ضرور مجھے چچا یا اس کے بیٹے نے ہی کچھ بولا ہے، تبھی میں ان کی وجہ سے ڈر کر شادی کے لیے ہاں بول رہی ہوں۔ میں نے اماں کے زیادہ اصرار کرنے پر دروازہ کھول دیا تو اماں میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، میں آج ہی تمہارے چچا کے گھر جاؤں گی۔ ان کی اتنی ہمت کہ میری بیٹی کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی خود وارث ہوں، اگر میں اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتی یا میری بیٹی ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے باپ کے ساتھ تو ان کے تعلقات پہلے ہی بہت کمزور ہیں۔ میں ہی تھی جو اس رشتے کو گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا باپ اور تمہارا چچا آپس میں اپنا ہر رشتہ ختم کر دیں۔ پہلے ہی تمہارے خاندان والوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو اس شہر میں الگ گھر لے کر رہنے پر مجبور کیا ہے، پر تمہارا باپ تو خود ہی یہاں پر نوکری کرتا تھا اور تم لوگوں کو پڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آ گئے۔ پر ان لوگوں کو اب کون سمجھائے؟ اب تو پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، ہم لوگوں کی برداشت کام کرنا ختم کر گئی ہے۔ ہم نے ساری عمر ان خاندان والوں کی باتیں سہی ہیں، پر اب نہیں سہنی۔ میں تمہارے چچا سے کل ہی بات کروں گی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، یہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، بات دراصل کچھ اور ہے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اماں جو لگاتار بولے چلی جا رہی تھی، میرے خاندان کی برائیاں اماں کے منہ سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو اماں ایک دم سے چپ ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اماں کو کچھ بھی پتہ لگنے نہیں دوں گی، پر اب جب چچا کو شادی کے بارے میں بولتے ہوئے سنا تو اب میں نے بھی یہی فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے جلد از جلد شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات کھل جاتی ہے تو مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی تو اماں نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے پیٹنے لگیں۔ اماں کی اس طرح کی باتیں سن کر تو میرا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا اور مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب اماں رو رو کر یہ بول رہی تھی کہ میری زندگی برباد ہو گئی، اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، میں نے اماں کو بولا کہ اماں، اسی وجہ سے میں بول رہی تھی کہ آپ چچا کو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اماں نے تو کہا کہ میں چچا کو ہرگز شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی، کیونکہ انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے، تو میں اس کو اب اتنی جلدی شادی کے لیے کیسے بول سکتی ہوں؟ اماں نے اسی وقت مجھے اب اسکول جانے سے روک دیا کہ میں اپنی پڑھائی یہیں پر ختم کر دوں اور آئندہ کبھی بھی اسکول نہ جاؤں۔ اماں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اماں نے مجھ سے سارے معاملے کے متعلق پوچھا کہ وہاں پر چوکی دار کے علاوہ اور کون موجود تھا، یا پھر مجھے اسکول سے نکلتے وقت کس کس نے دیکھا، پر مجھے وہاں پر کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ اسی لیے میں نے اماں کو بتا دیا کہ وہاں پر چوکی دار کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسکول کے سارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اس وقت جا چکے تھے، وہاں پر صرف میں اور وہ چوکی دار موجود تھے۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھ سے چلا نہ گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی بات کا اس چوکی دار نے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بہت ہی گھناؤنی حرکت کر دی۔ اماں نے اب سختی سے انکار کر دیا کہ میں گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالوں، اسی لیے میں نے اب اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ اماں نے ابا کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا اور مجھے بھی ہمیشہ کے لیے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے کہا۔
مجھ سے زیادہ تو میری ماں ڈر رہی تھی کہ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اماں نے اب گھر سے میرا باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میرے ذہن اور دل سے یہ ڈر اور یہ بات بالکل نہیں جا رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ حادثہ بھی بہت بڑا ہو چکا تھا اور یہ نہ بھولنے والا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس چوکیدار کو بددعائیں دیتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے۔ میرا پڑھ لکھ کر نوکری کرنے کا جو خواب تھا وہ اب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس بات سے میں بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ تقریباً اس واقعے کو جب پورے 2 مہینے گزر گئے تو میری طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہ کرتا۔ اماں مجھے طرح طرح کی چیزیں بنا کر کھلاتی کہ شاید کوئی چیز مجھے اچھی لگ جائے اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، پر میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اماں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اماں نے میرا اب گھر سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ کھانا وانا کھا کر میرے جسم میں طاقت آ جائے گی تو میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ اماں کی سوچ تھی، پر میری طبیعت تو دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ پہلے سر کو چکر آتے تھے، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، اب تو مجھے الٹیاں بھی شروع ہونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، پر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اماں بہت ہی گھبرا گئی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ اماں نے رات کے پہر مجھے ایک بڑی کالے کلر کی چادر اوڑھ کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بارے میں سوچا۔ ہم جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو تقریباً ہسپتال کے سارے ڈاکٹرز جا چکے تھے، بس ایک ہی ڈاکٹر وہاں پر موجود تھی جو کہ ابھی اٹھ کر جانے ہی والی تھی، کیونکہ اماں جان بوجھ کر ہی دیر سے ہسپتال آئی تھی کہ شہر کے آدھے لوگ تو گھروں میں جا ہی چکے ہوں گے، کیونکہ اماں اب مجھے سب سے چھپاتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے تو ہمیں کل آنے کے لیے بولا، تو اماں اس کی منتیں کرنے لگیں کہ پہلے میری بیٹی کا چیک اپ کر لو، ہم کل صبح نہیں آ سکتی، میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمیں ابھی گھر واپس جانا ہوگا۔ اماں نے ڈاکٹر سے جھوٹ ہی بولا تھا کہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، تاکہ ڈاکٹر میرا چیک اپ کرے اور کل واپس آنے کے لیے نہ بولے۔ ڈاکٹر نے میری حالت پوچھی اور کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے بولا۔ وہ ٹیسٹ بھی کچھ ایسے ہی تھے جن کی رپورٹ ہمیں اسی وقت مل گئی، تو ہمیں زیادہ وقت نہ لگا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آتے ہی ڈاکٹر نے اماں کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اماں کو مبارکباد بھی دی۔ یہ خبر سنتے ہی اماں اور میری تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ ہم نے تو یہ بات سب سے چھپانے کے لیے سوچا تھا کہ یہ بات کبھی بھی کسی کو معلوم نہیں ہونے دیں گے، پر اب تو میں ماں بننے والی تھی، یہ خبر اب زیادہ دن چھپ نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر سے دوائیاں لے کر ہم سیدھا گھر آ گئے تو اماں زارو قطار رونے لگی۔ اماں نے کہا کہ اب ہمیں بدنام ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اب ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں کیسے سامنا کروں گی تمہارے چچا اور تمہارے خاندان والوں کا، جن سے لڑ جھگڑ کر ہم شہر آئے تھے؟ وہ لوگ تو تانے دے کر مجھے مار ہی دیں گے کہ یہ دن دیکھنے کے لیے تم شہر آئی تھی۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی روئے جا رہی تھی، کیونکہ اب رونے کے سوا زندگی میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ سے گزر رہے تھے۔ میں گھر کا سارا کام خود ہی کر لیا کرتی تھی، کیونکہ جب سے اماں کو یہ خبر ملی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، تب سے ہی اماں کے سر درد والی بیماری نے اماں کو نڈھال کر دیا تھا۔ ابا تو صبح ہوتے ہی نوکری پر فیکٹری چلے جاتے تھے، سارا دن ہی اماں اور چھوٹی بہن کو مجھے سنبھالنا پڑ جاتا تھا۔ جیسے ہی مجھے چھٹا مہینہ شروع ہوا تو ہمارے گھر ایک فقیرنی آئی۔ ہمیشہ اماں مجھے منع کرتی تھی کہ تم کسی کے بھی سامنے مت جایا کرو، تاکہ کوئی تمہارا بڑھا ہوا پیٹ دیکھ کر یہ بات سمجھ نہ جائے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اماں کا یہ ارادہ تھا کہ 9واں مہینہ شروع ہوتے ہی ہم یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے ہسپتال میں ہی چھوڑ کر آ جائیں گے اور اس کو اپنانے سے انکار کر دیں گے۔ جیسے ہی میں اس فقیرنی کو خیرات دینے کے لیے اس کے پاس گئی تو اماں بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تو اندر جا، میں فقیرنی کو خیرات دے دیتی ہوں۔ فقیرنی نے اماں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کیوں اپنی بہو کو اندر بھیج رہی ہے؟ میں کوئی ڈائن تھوڑی ہوں جو تمہاری بہو کو نظر لگا دوں گی، اللہ خیر سلامتی سے تمہیں تمہارا پوتا دے دے۔ وہ فقیرنی مجھے اماں کی بہو ہی سمجھ رہی تھی۔ اماں نے بات کو ٹالتے ہوئے فقیرنی کو کہا کہ ہاں، اس کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، اسی لیے میں اس سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی، اسی لیے اس کو اندر جانے کے لیے بول رہی ہوں۔ جتنا آرام کرے گی تو بچہ تندرست ہی پیدا ہوگا۔
فقیرنی کی بات اماں کے ذہن میں تھی، اسی لیے اماں نے دوبارہ فقیرنی سے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ پوتا ہی ہوگا، پوتی بھی تو ہو سکتی ہے؟ فقیرنی نے کہا نہیں بیٹا، میں غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتی، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹا ہی ہے، اور یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ فقیرنی کو اماں نے 100 روپے کا نوٹ تھما دیا تو وہ خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی، اور اماں بھی مجھے اب تھوڑی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب سے اس فقیرنی نے اماں کو بتایا تھا کہ میرے پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے، تب سے ہی اماں مسکرائے جا رہی تھی۔ اماں نے میرے پاس آ کر کہا کہ فقیرنی نے تو بول دیا ہے کہ تمہارے پیٹ میں بیٹا ہی ہے۔ میری بھی بڑی آس تھی کہ میرا بیٹا ہو جائے۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ ہم اس بچے کو نہیں اپنائیں گے اور ہسپتال میں ہی چھوڑ دیں گے، پر اب اس بیٹے کو میں ہی پالوں گی۔ مجھے بیٹے کی بڑی آس تھی اور اللہ پاک نے میری وہ آس پوری کر دی ہے۔ اماں اب خوشی خوشی میرے بچے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اب وہ ہر روز بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سیتی اور سارا دن اسی کی باتیں کرتی رہتی۔ اماں کا ارادہ تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں پورے خاندان کو دعوت دوں گی اور ان کو یہی بتاؤں گی کہ یہ بچہ میں نے گود لیا ہے۔ میری بیٹے کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے مجھے اب بیٹے کی ضرورت تھی۔ میں اس بیٹے کے پیدا ہو جانے کے بعد جلد ہی تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ مجھے بھی اماں کی باتیں سن کر تسلی ملتی تھی اور دل کو تھوڑی خوشی بھی تھی کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ جس کا بھی ہے تو میری ہی اولاد۔ میں ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کو کیسے جدا کر سکتی تھی؟ اماں جب بھی بچے کو مجھ سے جدا کرنے کی بات کرتی تھی تو میرا کلیجہ کٹتا تھا، پر میں مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ اماں کی بات ماننا میری مجبوری تھی، اسی لیے میں اماں کی ہاں میں ہاں ہی ملا دیتی تھی۔ پر اب تو قسمت ایسی پلٹی تھی جس کی امید ہی نہیں تھی۔ اماں نے میری ڈیلیوری کے لیے کافی سارے پیسے جمع کر دیے تھے۔ اماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری ڈیلیوری میں ذرا سی بھی کوتاہی کی جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم ہسپتال میں ہی بچہ ڈیلیور کروانے جائیں گے تاکہ بچے کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اور وہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ جیسے ہی میرا 9واں مہینہ شروع ہوا تو میری طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی۔ کمزوری بے حد بڑھ چکی تھی کیونکہ پریشانی بھی تو بہت زیادہ تھی۔ پریشانی میں مجھ سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا۔ بھلے اماں اس بچے کے آنے سے اب خوش تھی، پر تھی تو میری ناجائز اولاد ہی، اور اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ایک دن اماں نے میری زیادہ طبیعت خراب دیکھ کر کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی لیتے ہوئے آئیں گے اور کوئی اچھا سا علاج بھی ڈاکٹر سے لے لیں گے۔ طاقت کی دوائیاں کھاؤ گی تو ڈیلیوری کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی تو عورت کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو، کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ اب ڈاکٹر سے کہوں گی کہ ایسی دوائی دے دو جس کو کھانے کی وجہ سے یہ پیٹ بھر کر کھانا تو کھا سکے۔ ہم غریب لوگ فروٹ کھانے سے تو رہے، کہاں سے پیسے آئیں گے کہ تمہارے لیے کوئی فروٹ خریدوں گی؟ تمہارے ابا کی تنخواہ صرف 15,000 روپے ہی ہے، جس میں سے بھی مجھے تمہاری ڈیلیوری کے لیے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی، تبھی راستے میں مجھے وہی چوکیدار نظر آیا جس کو دیکھتے ہی میں پہچان گئی۔ بھلا اس کی صورت میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے اس کو دیکھتے ہی اندیکھا کر دیا اور اپنا چہرہ پھیر لیا، کیونکہ میری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر رہی تھی، پر اس نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ میں جلدی میں اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور دوائیاں لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس چوکیدار کو دیکھ کر اس دن والا واقعہ میری آنکھوں کے آگے بار بار آ رہا تھا۔ بھول تو میں کبھی بھی نہیں پائی تھی، پر اب اسے دیکھ کر جیسے زخم تازہ ہو چکا تھا۔ میں نے اماں کو تو نہ بتایا کہ یہ وہی چوکیدار ہے، پر میں وہاں سے جلدی سے نکل گئی۔ اب پھر سے اس چوکیدار کی شکل بھولنے میں مجھے کافی دن لگ رہے تھے۔ اس چوکیدار کو دوبارہ دیکھنے کے بعد بھی کافی دنوں تک میں اس کو بھول نہیں پائی تھی۔ ایک دن دوائی کھا کر میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ابھی میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ اماں کے چلانے کی آواز آئی، جو کہ کسی کے ساتھ کافی زوردار آواز میں بحث کر رہی تھی۔ کوئی بھاری بھرکم آواز تھی جو اماں کو بول رہا تھا کہ جلدی سے میری بیوی کو باہر نکالو، وہ میری بیوی ہے اور میرا ہی بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ میں ان دونوں کو یہاں سے لینے آیا ہوں اور مجھے اپنی بیوی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ آواز سننے کے بعد میں پریشان ہو گئی کہ آخر کون آیا ہے جو اپنی بیوی کو لینے آیا ہے؟ یہاں پر تو کسی کی بیوی رہتی ہی نہیں ہے۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چوکیدار ہی ہو سکتا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو وہ چوکیدار اماں سے بحث کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔
وہ کس حق سے مجھے اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ میں تو اس کی بیوی نہیں تھی۔ وہ زبردستی ہی اماں سے بحث کر رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو وہ بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسرائیل میرے پاس میری روح نکالنے کے لیے آ رہا ہو۔ اس میں اس وقت مجھے بالکل ہی اسرائیل نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں اس دنیا میں چند لمحوں کی ہی مہمان رہ گئی ہوں، کیونکہ وہ شخص بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں اماں کو چلا کر کہنے لگی کہ بچا لو اماں مجھے، میں مر جاؤں گی۔ اماں نے اس کو روکنے کی کافی کوشش کی اور کافی باتیں سنائی، پر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے رکشے میں بٹھایا اور ہسپتال لے جانے لگا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، پر اس کو ذرا رحم نہ آیا۔ وہ پورے راستے یہ کہتا ہوا چل رہا تھا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا ہی ہے اور میں ہی اس کا باپ ہوں۔ میں اپنے بچے کو لے جانے آیا ہوں، اس پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہے۔ مجھے خود سے زیادہ تو اماں کی فکر ہو رہی تھی، جو رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ روتے روتے اماں زمین پر گر پڑی تھی۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ پیچھے سے اماں کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ اماں کے سر درد والی بیماری میں اماں اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی اور کافی گھنٹوں تک بے ہوش رہتی تھی۔ جب تک ان کو انجیکشن نہ لگے تب تک اماں ہوش میں نہیں آتی تھی۔ اتنی بڑی قیامت مجھ پر اچانک ہی ٹوٹ پڑی تھی، جس کا سامنا کرنا اب بہت ہی مشکل تھا۔ جیسے ہی ہم ہسپتال پہنچے تو وہ چوکیدار شاید ڈاکٹر سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرتے ہوئے وہیں پر کھڑے ہوئے اس چوکیدار کو بولا کہ اگر وقت سے پہلے میں نے اس بچے کو پیدا کروا دیا تو اس لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی کمزور ہے۔ جب تم نے مجھ سے بات کی تھی تو میں سمجھ رہی تھی کہ تمہاری بیوی شاید کوئی ادھیڑ عمر ہٹی کٹی ہوگی، پر یہ لڑکی تو ابھی مجھے 18 سال کی بھی نہیں لگ رہی۔ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تمہاری بیوی بھی ہے یا نہیں۔ وہ ڈاکٹر ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس چوکیدار نے پیسوں کی ایک گٹھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دی، جس کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر مسکرانے لگی اور خوش ہو گئی۔ وہ چوکیدار سے کہنے لگی کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں بچے اور ماں دونوں کو بچا لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس چوکیدار نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کی کوئی فکر نہیں ہے، پر آپ نے میرے بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا۔ ڈاکٹر نے چوکیدار سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چوکیدار کے باہر جاتے ہی میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ زبردستی ہی مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر میری ساری بات کو انسنا کر رہی تھی، جیسے میں اس سے کچھ بول ہی نہیں رہی۔ وہ بھلا میری بات سنتی بھی کیسے؟ وہ کافی سارے پیسے جو اس کے بدلے میں لے چکی تھی۔ ابھی ڈاکٹر میری ڈیلیوری کی تیاری کر ہی رہی تھی اور کمرے میں اکیلی ہی کھڑی تھی۔ میں نے پاس میں پڑی ہوئی گلدان اٹھائی اور ڈاکٹر کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے اس کے سر سے کافی سارا خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ کیونکہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر چلا اٹھی تھی تو روم کے باہر دروازے پر کافی سارے لوگ جمع ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ وہ بولنے لگے کہ کیا ہوا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے۔ ڈاکٹر کا نام لے کر اس کو بلانے لگے، پر میں کھڑکی کھول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا تھا، تو کسی کی جان لینے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پر یہ بات میرے بچے کی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیا جاتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ یہاں پر اماں بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اماں کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ابا بھی فیکٹری سے واپس نہیں آئے تھے، اور نہ ہی ہمارے گھر میں شاید اس وقت تک کوئی آیا تھا جو اماں کو زمین سے ہی اٹھا لیتا۔ میں نے اماں کے چہرے پر پانی پھینکا تو اماں اسی وقت ہوش میں آ گئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ چوکیدار نے مجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا یا مجھے مارا تو نہیں۔ پر میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں ڈاکٹر کو کمرے میں مار کر کھڑکی سے بھاگ آئی ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہمیں اب اپنی ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، کیونکہ میرے پیٹ میں اب شدید درد اٹھنے لگا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے صندوق سے وہ پیسے نکالے اور ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جس سے میں ہمیشہ چیک اپ کرواتی تھی۔ وہاں پر پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے اور جلد از جلد ہمیں ڈیلیوری ہی کرنی ہوگی۔
अम्मा ने अपने साथ लाई हुई रकम उस डॉक्टर को थमा दी तो डॉक्टर ने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर अम्मा बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। उस बेटे को देखकर अम्मा के साथ साथ मैं भी खुश होने लगी, पर साथ ही साथ हम दोनों को इस बात का भी डर था कि कहीं वो चौकीदार आकर हमसे ये बच्चा छीन ना ले। डॉक्टर ने हमें 3 दिन अस्पताल में रुकने के लिए बोला तो अम्मा परेशान हो गई कि अब हम अब्बा को क्या जवाब देंगे कि 3 दिन हमें कहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि अब्बा को तो मेरे बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। जब भी अब्बा घर आते थे तो मैं अपना पेट चादर से छुपा लेती थी या फिर कमरे से ही नहीं निकलती थी। अब्बा की तो रूटीन थी, सुबह फैक्ट्री जाते और शाम को ही घर आते थे। अम्मा ने अब्बा को कॉल की और बता दिया कि मैं खाला की तरफ लाहौर आई हुई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अब अब्बा वाली परेशानी तो ख़त्म हो गई, पर चौकीदार वाली परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये बच्चा वो चौकीदार हमसे ज़रूर छीन लेगा। अस्पताल में रहते हुए हमें अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि अम्मा ने अस्पताल के कमरे में लगे हुए टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर चलने वाली न्यूज़ ने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया था। उसमें उसी चौकीदार की तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। वो चौकीदार उस डॉक्टर के कत्ल केस में गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों ने आखिरी दफ़ा उस चौकीदार को ही उस डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखा था, और कमरे में भी आखिरी वक्त में सिर्फ वही उस डॉक्टर के साथ मौजूद था। अब हमारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं और अम्मा बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें बहुत ही प्यारा चाँद जैसा बेटा मिल गया था। अम्मा ने सारे गांव वालों को दावत देकर बुलाया और कहा कि मैंने ये बच्चा गोद ले लिया है। मुझे बेटे की बहुत आस थी, इसीलिए आज से यही मेरा बेटा है। इस दावत में अम्मा ने चचा से भी माजरत की कि उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी थी क्योंकि चचा ने मेरी शादी की बात कही थी। अम्मा ने अब चचा को बोला कि जब भी आप चाहो शादी की तारीख पक्की कर दो, पर चचा ने बोला कि मेरे बेटे को फ़ौजी बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो अब फ़ौज में नौकरी करने के बारे में सोच रहा है। जैसे ही वहाँ से फारिग होकर वापस आएगा हम शादी कर देंगे। अब सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।